السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جی تو آج میں ایک بار پھر آپ کے لیے نئی سٹوری لے کے آئی ہوں جس کا ٹاپک ہے صبر۔ زندگی ہر کسی کو آزمائش میں ڈالتی ہے، کسی کا صبر باقی رہتا ہے اور کسی کا سب کچھ ٹوٹ جاتا ہے، مگر جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اس کا صبر اس کے لیے جنت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ آج کی کہانی ایک عام سی لڑکی آمنہ کی ہے، مگر اس کا صبر، اس کا یقین اسے غیر معمولی بنا دیتا ہے۔ آئیے سنتے ہیں صبر اور ایمان کی یہ خوبصورت کہانی۔ آمنہ ایک درمیانے طبقے کے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ باپ برسوں پہلے انتقال کر چکا تھا، ماں بیمار رہتی تھیں اور گھر کا ہر خرچ آمنہ پر تھا۔ آمنہ نے گریجویشن مکمل کی اور اب نوکری کی تلاش میں تھی، مگر ہر دروازے سے مایوسی ہی مایوسی ملتی۔ اس کی ماں کہتی، بیٹا اللہ سے دعا کیا کرو، کوئی نہ کوئی راستہ نکل ہی آئے گا۔ آمنہ کہتی، امی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں، بس دل تھک سا گیا ہے۔ ایک دن آمنہ کو ایک معروف کمپنی سے انٹرویو کے لیے کال آئی۔ اس نے دل سے شکر ادا کیا اور امیدوں کے ساتھ وہاں پہنچی۔ انٹرویو میں اس کی سادگی، سچائی اور تمیز بڑی باتوں نے مینیجر کو متاثر کیا اور اسے فوراً نوکری دے دی گئی۔ آمنہ خوش تھی کہ شاید اب حالات بہتر ہو جائیں گے۔ آمنہ کی زندگی کا سب سے مشکل مرحلہ وہ تھا جب وہ نوکری تو حاصل کر چکی تھی لیکن سکون کھو چکی تھی۔ دن کے وقت وہ آفس جاتی، صاف ستھرا لباس پہنتی، چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ سجائی، مگر اندر سے ٹوٹ چکی ہوتی۔ اس کا باس روز کچھ نیا بہانہ بنا کر اسے اپنے کمرے میں بلاتا، کبھی کام کے بہانے، کبھی بے وجہ تعریفیں اور کبھی نظروں سے عزت چھیننے کی کوشش۔ آمنہ چپ رہتی، نہ پلٹ کر جواب دیتی، نہ کسی کو شکایت کرتی۔ وہ سوچتی، اگر یہ نوکری چھوڑ دوں تو گھر کیسے چلے گا، اور اگر رہی تو عزت کہاں جائے گی؟ یا اللہ میری رہنمائی فرما۔ وہ ہر رات سجدے میں جا کر بس ایک بات کہتی، یا اللہ تو بہتر جانتا ہے میں کیوں خاموش ہوں، میرے حالات تو نے دیکھ لیے ہیں، اب تو ہی راہ نکال۔ یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں کس حال میں ہوں، تو ہی میرا حامی و ناصر ہے۔ ایک قرآنی آیت کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ اے میرے رب، میں ہر اس بھلائی کا محتاج ہوں جو تو میری طرف ناظر کرے۔ رات کو جب سب سو جاتے وہ جائے نماز بچھا کر رو رو کر اللہ سے باتیں کرتی، کبھی ہاتھ اٹھاتی، کبھی آنکھوں سے آنسو گراتی، کبھی دل ہی دل میں سوال کرتی، یا اللہ میں عزت سے جینا چاہتی ہوں، کیا اس کا بھی کوئی راستہ نہیں؟ آمنہ نے اپنی خودداری کو کبھی نہیں چھوڑا۔ اسے کئی بار ایسا لگا کہ شاید اسے سب کچھ برداشت کرنا پڑے گا، صرف اپنی ماں کی دوائیوں کے لیے، گھر کا کرایہ ادا کرنے کے لیے، لیکن اس کے دل میں ایک بات ہمیشہ گونجتی رہتی، میری قسمت کا مالک میرا رب ہے اور وہ میری آزمائش دیکھ رہا ہے۔ اس نے نوافل پڑھنا شروع کیے، ہر روز سورۃ یوسف کی تلاوت کرتی۔ اسے حضرت یوسف علیہ السلام کا صبر یاد آتا، جنہیں بے گناہ جیل میں ڈال دیا گیا، مگر وہ زبان سے کبھی شکایت نہ کر سکے۔ ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے جب تو صبر کرتا ہے تو میں تیرے لیے وہ لکھتا ہوں جو تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ آمنہ نے اندر سے فیصلہ کر لیا تھا، جب تک عزت سلامت ہے میں جیت رہی ہوں، میں اللہ پر بھروسہ نہیں چھوڑوں گی۔ کئی دن ایسے بھی آئے جب آفس سے آ کر وہ سیدھا ماں کے پاس جا کر بیٹھتی، مسکرا کر حال چال پوچھتی اور اندر ہی اندر اپنے آنسو چھپاتی۔ لوگوں نے مشورے دیے، ایسی نوکری میں تو چلتا ہے، تھوڑا برداشت کر لو، مگر آمنہ سن کر بھی انسنا کر دیتی۔ وہ سوچتی، میں برداشت تو کر رہی ہوں لیکن گناہ نہیں کروں گی۔ ان حالات میں آمنہ نے اللہ کا دامن مضبوطی سے تھام لیا، ہر رات تہجد میں آنسو بہاتی، دن میں روزے رکھتی اور ہر لمحہ رب سے مدد مانگتی۔ قرآنی آیت، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک دن باس نے کھلم کھلا نامناسب بات کر دی، آمنہ کے دل میں جیسی آگ لگ گئی ہو۔ اس نے جواب میں صرف ایک جملہ کہا،
میری خاموشی کو کمزوری نہ سمجھنا، میں کمزور نہیں، باحیا ہوں۔ اس رات وہ جائے نماز پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ یا اللہ، میں صرف تیری رضا کے لیے چپ ہوں۔ میں جانتی ہوں تو خاموشی کے بدلے انصاف دیتا ہے۔ بس اب مجھے اس اندھیرے سے نکال لے یا رب۔ اگلے دن آمنہ نے فیصلہ کر لیا۔ اس نے نوکری چھوڑ دی، بغیر کسی شور یا تماشے کے، عزت کے ساتھ، خاموشی سے۔ گھر واپس آ کر اس نے ماں کے سامنے بیٹھ کر کہا، امی میں نے نوکری چھوڑ دی ہے، مگر دل بہت ہلکا ہو گیا ہے۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس نے بیٹی کو گلے لگا کر کہا، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے بیٹا، اب دیکھنا وہ خود تمہارے لیے در کھولے گا۔ اب حالات مزید بگڑنے لگے۔ گھر میں راشن کم ہو گیا، بجلی کا بل وقت پر ادا نہ ہو سکا، اور ماں کی طبیعت بھی خراب ہونے لگی۔ دوائیاں خریدنے کی سخت بھی نہ تھی۔ لوگ طنز کرنے لگے، اتنا صبر کس لیے؟ جب ہاتھ پھیلاؤ گی تبھی کچھ ملے گا۔ مگر آمنہ نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ اس نے صرف اللہ سے مانگا۔ ہر روز وہ یہی سوچتی، جس نے موسیٰ کے لیے سمندر چیر دیا، وہ میرے لیے رزق کا دروازہ نہیں کھولے گا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الطلاق میں فرماتا ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بناتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ وہ ہر رات سجدے میں یہی کہتی، یا اللہ، اگر تو میرے ساتھ ہے تو مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں۔ آمنہ نے خود کو مکمل طور پر عبادت میں جھونک دیا۔ ہر دن قرآن سے رہنمائی لیتی، ہر رات سجدوں میں گر کر رب سے باتیں کرتی۔ آمنہ کا ورد، اے میرے رب، میں مغلوب ہو چکا ہوں، تو میری مدد فرما۔ سورۃ القمر آیت نمبر 10۔ وہ اب دنیا کی باتوں سے نہیں ڈرتی تھی، اسے صرف ایک امید تھی، اللہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ مومن کا حال عجیب ہوتا ہے، ہر حال میں وہ اللہ کے لیے صبر کرتا ہے۔ وہ سادہ سی لڑکی جو زندگی کے تھپڑ سہ چکی تھی، اب ایک ایسی پہاڑی بن چکی تھی جو جھکتی تو تھی لیکن ٹوٹتی نہیں تھی۔ دن ہفتوں میں بدلتے گئے اور ہفتے مہینوں میں، لیکن آمنہ کی حالت نہ بدلی۔ کبھی آلو نمک سے روٹی تو کبھی بغیر چائے کے ناشتہ، لیکن ایک چیز کبھی کم نہ ہوئی، آمنہ کا یقین اور سجدے۔ ایک دن جب وہ دوائیاں لینے گئی تو اس کے ہاتھ میں موجود پیسے دوا کی قیمت سے کم تھے۔ اس نے دل میں سوچا، دوا لوں یا گھر کا راشن؟ آمنہ نے دل تھام کر ماں کی دوا خریدی اور واپسی پر سارا راستہ نم آنکھوں کے ساتھ اللہ سے باتیں کرتی رہی۔ یا اللہ، مجھ میں اب مزید برداشت کی طاقت نہیں۔ اگر تیرا در نہ ہو تو دنیا میں جینے کا جواز بھی نہیں۔ پھر اگلی صبح فجر کے بعد دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ ایک پردہ دار بزرگ خاتون کھڑی تھی۔ آمنہ نے سلام کیا، ادب سے بٹھایا۔ خاتون نے کہا، میں نے تمہیں مسجد میں دیکھا تھا۔ تمہارے انداز، تمہاری نظروں کی حیا اور تمہارا لہجہ، یہ سب بتا رہا تھا کہ تم رب کے راستے کی مسافر ہو۔ آمنہ خاموشی سے سن رہی تھی۔ خاتون نے مسکراتے ہوئے کہا، ہمارا ایک اسلامی اسکول ہے جہاں نگران اور اساتذہ کی ضرورت ہے۔ ہمیں تم جیسی باحیا اور ایمان والی لڑکی چاہیے۔ آمنہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، دل سے بے اختیار نکلا، یا اللہ، اتنے دنوں کا صبر، تیرا شکر ہے۔ چند ہی دنوں میں اس نے اسکول جوائن کر لیا۔ تنخواہ مناسب، ماحول محفوظ اور سب سے بڑی بات، عزت اور حیا کے ساتھ روزی۔ صبح قرآن کی تلاوت، پھر بچیوں کو ادب، اخلاق اور دینی علم سکھانا، اور شام کو ماں کے چہرے پر تسکین۔ اب نہ تانے تھے، نہ بے عزتی، نہ فاقے تھے، نہ بے بسی۔ آمنہ اکثر خود سے کہتی، واقعی جو اللہ کے لیے صبر کرتا ہے، اللہ اس کو ایسے مقام پر پہنچاتا ہے جہاں دنیا کے مالدار لوگ بھی نہیں پہنچ سکتے۔ چند مہینے بعد اسی ادارے سے تعلق رکھنے والے ایک باحیا اور دیندار شخص نے آمنہ کا رشتہ مانگا۔ نکاح کے بعد آمنہ نے کہا،
اللہ نے میری ہر دعا سنی، اس نے میری عزت بچائی، میرا رزق وسیع کیا اور مجھے سکون دیا۔ صبر وقتی درد ہے لیکن دائمی انعام کا راستہ ہے۔ جب انسان اللہ کی رضا کے لیے حیا، ایمان اور سچائی پر ڈٹ جاتا ہے تو لوگ اسے کمزور سمجھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ اللہ کا محبوب بن چکا ہوتا ہے۔ آمنہ نے دنیا کے لیے نہیں، رب کے لیے قربانی دی، اور اللہ نے اسے وہ عزت، وہ رزق اور وہ سکون دیا جو نہ بازار میں بکتا ہے نہ کسی تعلق سے ملتا ہے۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر آپ بھی کسی آزمائش میں ہیں تو یقین رکھیں، صبر کا ہر لمحہ آپ کے لیے اللہ کی مدد کا دروازہ کھول رہا ہے۔ صبر کی راہ مشکل ضرور ہے لیکن انجام وہی ہوتا ہے جو آمنہ جیسا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو براہ کرم ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل سکتا ہے۔ اور ایسی ہی اور کہانیوں کے لیے ہمارے چینل قصہ گھر کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اپنا قیمتی فیڈ بیک کمنٹ میں ضرور دیں، آپ کے ایک ایک لفظ سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے۔ تو ملتے ہیں بہت جلد نیکسٹ کسی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔